اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے، تم اپنے معبود کا انکار کیسے کرو گے حالانکہ تم اموات تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد پھر تم کو وہ موت دے گا، اور پھر موت کے بعد دوبارہ تم کو زندہ کرے گا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر تمہیں اللہ ہی کے سامنے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ آیت کریمہ جہاں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی یکتائی کو بیان کرتی ہے، وہیں اس آیت کریمہ کے اندر اسلامی عقائد میں سے ایک دوسرا بڑا عقیدہ بھی موجود ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ بعث بعد الموت ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور بعث بعد الموت کا جو انکار ہے وہ کفار کرتے تھے، کفار انکار کرتے تھے بعث بعد الموت کا۔ وہ کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا بوسیدہ ہونے کے بعد۔ وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا اس کے بعد پھر دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا؟ یہ تو بہت دور کی ہے۔ اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم ایک دم بوسیدہ ہڈی بن جائیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ ان کو اشکال تھا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل بلا وربی لتبعثن، کہہ دیں ہاں آپ کہ ہاں اللہ کی قسم تم کو ضرور اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تم کو جو ہے اپنے اعمال کے بارے میں خبر دی جائے گی۔ وذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت سی دلائل دی کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے، اور ان دلائل کے امکان میں سے، ممکنہ دلائل میں سے جو ہیں وہ 8 دلیلیں بھی ہیں جو سورۃ یاسین کے آخر پہ ہیں۔ سورۃ یاسین کے اندر 8 قسم کی 8 دلیلیں اللہ نے دی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیں کہ اللہ رب العالمین اس کو زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی بار زندہ کیا تھا۔ اعتراض یہ تھا من یحیی العظام وہی رمیم، من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا بوسیدہ ہونے کے بعد؟ تو اللہ نے پہلا جواب دیا، فرمایا کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیں ان سے کہ اس ہڈی کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا۔ جب پہلی بار عدم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس وقت پیدا کیا جب یہ تھی ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو وہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر کیوں نہیں ہے؟ انشأھا اول مرہ، یہ قطعی دلیل ہے، انشأھا اول مرہ، کہ اس کو پیدا کیا پہلی بار پیدا کرنا، یہ جو ہے
مشکل ہوتا ہے، پہلی بار بنانا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے، تو یہ قطعی دلیل ہے کہ جب پہلی بار اللہ نے اس کو پیدا کیا تو دوبارہ وہ کیوں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری کا فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، سورۃ روم آیت نمبر 27۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو شروع کرتا ہے پیدائش، ثم يعيدُهُ، اور پھر اس کو لوٹائے گا اللہ رب العالمین، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ ہمارے لیے تو بنانا مشکل تب ہوتا ہے جب ہو ہی نہیں، اب جب وجود میں ہو جائے تو پھر جو ہے کیا ہے، دوبارہ اس کو بنانا یہ آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات تو بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین تو بدیع السماوات والارض ہے، اللہ رب العالمین تو علی غیر مثال سابق کائنات کو بنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے کائنات بنائی، اور ایسی بنائی جیسے اس کی کوئی مثال اس سے پہلے تھی ہی نہیں۔ تو اب جب پہلی بار اللہ نے بنایا تو دوسری بار اس کو جو ہے لوٹانے میں، مارنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرنے میں کون سی مشکل ہے؟ یہ پہلی دلیل تھی سورۃ یاسین کے اندر آیت نمبر 79، آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ رب العالمین ہر مخلوق کو جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین کو ہر مخلوق کا علم ہے، اللہ رب العالمین کو علم ہے کون مخلوق کہاں ہے، کیسے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عاجز کیسے ہوں گے؟ کیوں کر عاجز ہیں اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ پیدا کرنے سے؟ اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ چیزوں کو کیسے پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ چیزوں کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو علم ہے کہ کیسے کائنات بنائی گئی ہے، تو دوبارہ پیدا کرنے میں عاجزی کیوں ہوگی؟ دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز کیوں رہے گا اللہ رب العالمین؟ کوئی آدمی پہلی بار جب کوئی چیز بناتا ہے تو تھوڑی بنانے میں پرابلم ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن دوبارہ بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ تو کائنات کا، یہ تو دنیا کا، مخلوق کا، انسانوں کا حال ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات تو لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی ذات تو پوری کائنات جیسی نہیں ہے، اللہ کے لیے مشکل کیوں کر ہوگا؟ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا۔ تیسری دلیل اس بات کی کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کرتے ہیں، اور اس پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ تیسری دلیل اس بات کی کہ دوبارہ پیدا کیا جانا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، آیت نمبر 80، سورہ یاسین آیت نمبر 80۔ یہ تیسری دلیل ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنائی، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس سے آگ حاصل کرتے ہو۔ سبز جو درخت ہوتا ہے اس میں ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں تری ہوتی ہے،
اور آگ میں حرارت ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے. یہ گرم آگ جو ہے، یہ گرم اور خشک آگ نکلتی ہے ایسے درخت سے جو درخت ٹھنڈا ہے اور جس میں تری ہے. تو یہ جو ہے تیسری دلیل ہے کہ جب اللہ رب العالمین اس سبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے، جب اللہ رب العالمین اس سبز درخت سے جو کہ ٹھنڈا ہے، جس میں تری ہے، اس ٹھنڈی اور تری والے درخت سے جب اللہ رب العالمین آگ نکال سکتے ہیں اور اس آگ سے آدمی لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، وہ سینک سکتے ہیں اور وہ اس آگ سے کیا ہے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو طاقت کیوں نہیں کہ وہ کیا ہے، وہ مردے کو دوبارہ زندہ کرے. گویا کہ جو اس گرم اور خشک آگ کو سبز درخت سے نکالنے پہ طاقت رکھتا ہے، جو قادر ہے اس بات پر، حالانکہ اس سبز درخت اور آگ کے درمیان کیا ہے، اس آگ کے درمیان تضاد ہے، لیکن اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، سبز پتے سے جو ہے وہ سبز درخت سے آگ نکالتے ہیں، تو وہ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی طاقت رکھتا ہے بوسیدہ ہونے کے بعد. جو اللہ شجر اخضر سے نار کو نکال سکتا ہے، وہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ زندگی ڈال سکتا ہے. چوتھی دلیل سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ. آیت نمبر 81 سورۃ یاسین. اللہ فرماتے ہیں کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، کیا وہ قادر نہیں اس بات پر عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم کہ ان جیسے لوگوں کو جو ہے پیدا کرے؟ بلا، ہاں وہ طاقت رکھتا ہے. جب اس نے اس آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، تو یہ انسان بنانا کون سی مشکل ہے؟ اتنا وسیع و عریض آسمان، اور پھر ایک ہی نہیں بلکہ 7 آسمان، اور پھر زمین ڈھلانی نہیں بلکہ نشیب و فراز، پھر اس میں پہاڑ بھی، پھر اس میں دراصل ساری چیزیں اس میں. تو جو اللہ ان ہیکل صفت آسمانوں کو بنانے کی طاقت رکھتا ہے، اس وسیع اور عریض زمین کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ اللہ انسانوں جیسا پیدا کرنے کی طاقت کیوں نہیں رکھ سکتا؟ گویا کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا ہے، زیادہ بڑا کام ہے بنسبت انسانوں کے پیدا کرنے کے. انسان کو پیدا کرنے سے بڑا کام جو ہے وہ ہے آسمانوں کو پیدا کرنا، زمینوں کو پیدا کرنا. اتنی وسیع و عریض کے آدمی جو ہے وہ زندگی اس کی بیت جائے چل چل کر، لیکن ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ سکتا. آسمانوں تک تو اس کی رسائی ہے ہی نہیں. تو اتنے بڑے آسمانوں کو بنانا، اتنے بڑے زمین کو بنانا جب اللہ کے لیے ممکن ہے، تو انسان پیدا کرنا، اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا دوسری جگہ پر اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ،
کیا تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ بناها، اللہ نے اس کو بنایا. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمان کو اور زمین کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اتنی بڑی چیزوں کو پیدا کرنے والا چھوٹی سی چیز کو دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت کیوں نہیں رکھے گا؟ چھوٹی چیزوں کو پیدا کرنا تو بدرجہ اولا ممکن ہے. تو یہ جو ہے یہ چوتھی دلیل ہے سورۃ یاسین کی اس بات پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین زندہ کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے. پانچویں دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. خلاق اللہ کی صفت ہے اور یہ اللہ کی ہمیشگی کی صفت ہے. پھر جب اللہ رب العالمین خلاق ہو اور اللہ کی دائمی صفت ہو پیدا کرنا، تو ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد وہ عاجز کیوں کہ رہے گا؟ کیسے عاجز رہے گا؟ اس کو تو پتہ ہے میں نے کون سی چیز کیسے کیا بنائی. خلاق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے. چھٹی دلیل کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، کہ اللہ رب العالمین کا حکم تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ اس چیز سے کہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین عظیم ہے، اللہ رب العالمین عظیم ہے، تو اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین قدیر ہے، اللہ رب العالمین طاقت والا ہے. اللہ رب العالمین کا حکم تو یہ ہے کن، ہو جا، فیکون، کائنات ہو جائے گی. جس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کہیں کہ ہو جاؤ، وہ چیز ہو کے رہے گی. اللہ رب العالمین کے حکم سے فرار کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں. تو اللہ جب بھی کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، یہاں پر شیئن یہ نکرہ ہے شرط کے سیاق میں، انما امرہ اذا اراد شیئن، جب، تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. جس چیز کو اللہ رب العالمین انجام دینا چاہیں، جس چیز کو اللہ رب العالمین کرنا چاہے، تو اللہ رب العالمین مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو ہو جائے گا، اور نہیں کرنا چاہے نہیں ہوگا. سورہ فاطر کی اس آیت پہ غور کریں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ رب العالمین سناتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وما انت بمسمع، آپ سنانے والے نہیں ہیں، من فی القبور، ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں. آپ تب سنا سکتے ہیں جب اللہ چاہے. اللہ رب العالمین کی بات، اللہ رب العالمین بے نیاز، اللہ رب العالمین جس کو چاہیں اس کو سنائیں. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ رب العالمین سناتے ہیں جس کو چاہیں، لیکن آپ کی اختیار میں نہیں ہے کہ قبر والوں کو سنانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب
میت کو دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں تو میت لا یسمع قرع نعالہم، وہ لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. یا اسی طرح سے بدر کے موقع پر جب گڈھے میں کفار کے سرگنا کو ڈالا گیا، جتنے بھی سرگنے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ قتل ہوئے، پھر ان کو ایک ساتھ ایک گڈھے میں ڈالا گیا تو نبی علیہ السلام گڈھے کے ساتھ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا اس کو تم نے حق پایا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا یہ سنتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی کیا یہ سنتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ مر گئے ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہے. تو گو کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے اس کو سنا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین جس چیز کا ارادہ فرمائے وہ چیز ہو جائے گی. اللہ رب العالمین جس چیز کا ارادہ کریں وہ چیز ہوگی. تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں دوبارہ زندہ کرنا مردہ کو. ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈالنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. 7ویں دلیل سورۃ یاسین کے اندر اس بات کی کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا ملکوت ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے. ہر چیز کا بادشاہ جو ہے وہ مقدس ہے، وہ پاک ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی مملوک ہے، اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے اور اللہ رب العالمین موجود کو معدوم کر دے گا، جو چیز موجود ہے اس کو ختم کرے گا، اور جو چیز نہیں ہے اللہ رب العالمین اس چیز کو ایجاد کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے رب ہیں. اللہ رب العالمین ہر چیز کے رب ہیں، اللہ رب العالمین ہر چیز کے مالک ہیں. اللہ رب العالمین جس کو چاہیں اس کو رکھیں، اللہ رب العالمین جس کو چاہیں اس کو ختم کریں، اللہ رب العالمین جس کو چاہیں دوبارہ زندہ کریں، اللہ رب العالمین جس کو چاہیں اس کو جو چاہیں وہ کریں اللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، ملکوت ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی تقدیس بیان فرمائی، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. اللہ رب العالمین نے اپنا تقدس بیان فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر، اور یہ تقدس، یہ پاک ہونا، یہ عاجزی سے پاک ہونا بھی ہے. یعنی اللہ رب العالمین اس چیز سے عاجز نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کو یہ چیز عاجز نہیں کرے گی. لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، آسمان میں یا زمین میں کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتی. سارے فرشتے مل کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، سارے انبیاء مل کر اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں بنا سکتے، ساری کائنات مل کر اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتی. آسمان و زمین، عرش، فرش،
جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوقات میں، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری جمع ہو جائیں، ساری کی ساری جمع ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے. لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. تو اللہ رب العالمین کی تقدیس، اللہ رب العالمین کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ ہو. پھر ان ہڈیوں کو اللہ رب العالمین پیدا کرنے سے عاجز کیسے رہے گا؟ ان ہڈیوں میں دوبارہ روح ڈالنے سے، ان کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز کیسے رہے گا؟ جب اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے. کائنات کے ذرات بھی اس کی اذن سے نہیں اڑتے. کائنات کے ذرات جو ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے اذن کے بغیر نہیں اڑتے. نہ زمین پہ رینگنے والے اللہ رب العالمین کی اذن کے بغیر رینگتے ہیں. حتیٰ کہ انسان کی سانسیں جو ابھرتی ہے، نکلتی ہیں، یہ بھی اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہوتی. قدم اٹھائے آدمی، نظر اٹھائے آدمی، دیکھے آدمی، سنے آدمی، بولے آدمی، یہ ساری چیزیں یہ تب ہوتی ہیں جب اللہ رب العالمین چاہے. اللہ کی ارادے کے بغیر نہیں، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے. تو یہ ہڈیوں کو پیدا کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے اس کے لیے؟ یہ اللہ رب العالمین کو عاجز کیسے کرے گی؟ آٹھویں دلیل سورۃ یاسین کے آخر میں جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، وہ ہے اللہ کا فرمان وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ترجعون یہ جو ہے فعل مجہول ہے، مضارع مجہول، اور یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا. رجع یرجع میں ہوتا ہے لوٹنا، اور ترجعون میں لوٹایا جانا. اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا. حکمت یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کائنات کو پیدا کرے، پیدا کرنے کے بعد ان کو حکم دے، ان کو منع کرے، ان کی جانب رسولوں کو بھیجے، پھر رسولوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان قتال ہو، رسولوں پہ ایمان لانے والوں کے درمیان اور رسولوں کا انکار کرنے والوں کے درمیان جنگیں ہوں. یہ سب ہونے کے بعد پھر کیا ہو؟ پھر معاملہ ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے؟ یہ حکمت نہیں ہے. بلکہ حکمت یہ ہے کہ اگر کائنات کو بنایا، کائنات کو حکم دیا، کائنات کو منع کیا، کائنات کو احکام دیے، کائنات کو روکا، اور کائنات کی جانب رسول بھیجے، اور کائنات پر کتابیں نازل فرمائی، تو رسولوں کی وجہ سے، کتابوں کی وجہ سے پھر لوگوں کے درمیان جنگیں ہوئی، اور پھر معاملہ جو ہے ایسے ہی رہ جائے، نہ کوئی حساب نہ کتاب، یہ ناممکن ہے. یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے یہ ساری چیزیں بھیجنے کے بعد پھر حساب ہو، پھر حساب ہو کہ میں نے یہ مخلوق بیکار نہیں بنائی، بلکہ میں نے ان کو امر و نہی سے روشناس کیا. میں نے ان کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی، میں نے ان کی رہنمائی کے لیے فلاں چیزیں کی. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایسے زندگی گزارو جیسے میں چاہتا ہوں.
اگر تم نے ایسی زندگی نہیں گزاری تو پھر میں تم سے حساب لوں گا. گویا کہ رجوع ضروری ہے، گویا کہ واجب ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہے یہ کسی مقصد اور حکمت کے تحت ہو. حکمت کے بغیر کائنات نہ ہو، یہ ممکن بھی نہیں کہ یہ حکمت کے بغیر ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ وهم لا یفتنون، یہ تو اگلا قدم ہے نا. کیا لوگوں کو یہ خیال ہے کہ لوگ کہہ دیں ہم نے ایمان لایا اور پھر ان کی آزمائش نہ ہو؟ یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں. تو گو کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس ساری کو پیدا کرے، حکم دے اور رسول بھیجے اور پھر جو ہے حساب لے. تو حساب تبھی ممکن ہوگا جب دوبارہ زندہ ہوں گے. اگر کوئی شخص کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اسے اس پہ گرو ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کی. سوئی بنانے والا بھی اپنے آپ پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون سا کمال کر دیا. تو اتنی بڑی کائنات بنانے والا کیا اس کائنات کو بیکار بنائے گا؟ کیا عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی وسیع زمین، اس کے اندر اتنے انواع و اقسام کے پھل فروٹ وغیرہ، رہن سہن کے اسباب وسائل، یہ ساری چیزیں، اور پھر ہوا، پھر فضا، پھر اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں، کتنی نعمتیں، کتنی جو ہے کتنی حکمتیں، کتنی جو ہے رحمتیں اور کتنی آسانیاں، تو کیا یہ سارا بیکار ہوگا؟ ایسا ناممکن ہے. تو گویا کہ اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ جس اللہ رب العالمین کے جانب جانا ہے تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت کی یہ 8 دلیلیں ہیں سورہ یاسین کے آخر پہ. خود بھی آپ پڑھیں اس کو، دیکھیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے یہ دلائل کیسے جو ہے جمع فرمائی یہاں پر. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ان بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈالنے پہ قادر ہیں. اللہ رب العالمین نے ان ساری 8 دلائل کو ایک ہی جگہ پہ جمع فرمایا سورہ یاسین میں. یہاں اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جہاں ان چیزوں کا ذکر ہے، جہاں دلائل کا ذکر ہے. تو گویا کہ پتہ چلا اللہ نے جو فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی گواہی میں سے ایک بہت بڑی گواہی ہے. اور اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی ایک دلیل ہے. اور اس میں بعد الموت کی بھی جو ہے دلیل موجود ہے جو کہ ایمانیات میں سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، مسئلہ ایمان بالبعث. اور اسی طرح سے یہ آیت کریمہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کائنات کا جو انجام ہے، کائنات کا جو آخری محور ہے، کائنات کا جو آخری سٹاپ ہے، کائنات کا جو آخری مرحلہ ہے، وہ ہے رجوع اللہ، وہ ہے
اللہ رب العالمین کی جانب واپس ہونا، تاکہ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا جو عظیم مقصد ہے، اس کائنات کے عظیم مقصد کے بارے میں کائنات سے پوچھے. اور اسی لیے یہ آیت کریمہ عظیم ترین آیات میں سے ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی قدرت کی دلائل کاملہ میں سے بھی ہے، اور پھر اس میں بعد الموت کا بھی ذکر ہے. انشاءاللہ کل اگلی آیت ہوگی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.